बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद करता हैं सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आए हैं जी, इधर सेठ शौकत साहब का ख़त्म शरीफ है, तो इधर ख़त्म शुरू है। तो अभी जो आपने वीडियो देखी है, तो ये खड़ी शरीफ के खतीब हैं अल्लामा ज़ुबैर नक्शबंदी साहब, जो अभी तशरीफ़ ला चुके हैं। तो ख़त्म ही शुरू है, तो चलते हैं अंदर ही, आपको भी दिखाते हैं साथ आज। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ صدق الله العظيم. يا حبيب الله وكريما أمة دوالي مہر شفاعت کردہ جبرائیل جے جس چاکر نبیاں دا سر گردہ او محبوب حبیب ربانا حامی روز حشر دا
یتیم یتیم تائی ہاتھ سرے تے درداں جیون جیون وہ جھوٹا موت کھلی سروتے لکھ گرور تیرے تو سونے خاک اندر رل ستے اور کسے کچھ انہیں کی ہو سی تو شخرج قبردار میں نوئی کو نام تو ساڑا گین روز حشر دار حضرت سیدی و سندی حضرت سواد والا شان مفتی اعظم پاکستان آزاد کشمیر کے نامور عالم دین حضرت علامہ مفتی زبیر لشکری صاحب خطیب اعظم دربار علی کری شریف وہ اپنے بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام حضرات محبت سے درود شریف پڑھیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ شرکائے ختم ایصال ثواب بالخصوص قاری صاحبان، ہم محترم ہارون صاحب کے ماموں محترم عارف صاحب کے تقریب ختم ایصال ثواب میں شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ان کی قبر کو حد نگاہ تک وسعتیں عطا فرمائے اور ان کی قبر کو روشن فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، سورہ انبیاء سورۃ نمبر 21 آیت نمبر 35، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو بھی اس کائنات میں آیا اس پر موت کی کیفیت طاری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اپنے حبیب کے لیے فرمایا، سورہ زمر سورۃ نمبر 39 آیت نمبر 30 کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اِنَّكَ مَيِّتٌ، اے نبی آپ پر بھی موت کی کیفیت طاری ہوگی۔ لیکن ایک فرق رکھنا چاہیے کہ حضور کی موت اپنے لیے تھی، حضور کا وصال اپنے لیے تھا، حضور کا دنیا سے ظاہراً پردہ کرنا اپنے لیے تھا، امت کے لیے مصطفیٰ کریم آج بھی زندہ ہیں۔ بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا کہ تو زندہ ہے باللہ، تو زندہ ہے باللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو اس کائنات میں کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی صحابی، کوئی جتنا بھی بڑا آدمی ہے اس پر موت کی کیفیت کو طاری ہونا ہے۔ سکندر اعظم الیگزینڈر دی گریٹ سکندر اعظم 33 سال 11 ماہ 10 دن پوری دنیا کو فتح کر کے عراق کے شہر بابل میں پہنچا تو موت کی تیز ہوائیں چلی تو اس نے ٹھنڈی آہا بھر کے کہا، کاش مجھے کوئی میرے وطن مقدونیہ میں لے چلے، یونان کا رہنے والا تھا، کاش کوئی میرے وطن مقدونیہ میں مجھے لے چلے اور مجھ سے آدھا ملک لے لے۔ اللہ نے فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔
شرکائے ختم ایصال ثواب، اس کائنات میں جس کو بھی اللہ نے خلق کیا، پیدا کیا، اس پر موت کو طاری ہونا ہے۔ یہ جبریل امین ہوں ان پر بھی موت طاری ہوگی، میکائیل ہوں ان پر بھی موت طاری ہوگی، اسرافیل ہوں ان پر بھی موت طاری ہوگی، حتیٰ کہ ملک الموت عزرائیل پر بھی موت طاری ہوگی، یعنی موت کا فرشتہ اس پر بھی موت طاری ہوگی۔ اس وقت اللہ کا عرش، جب یہ مقرب فرشتے ان پر موت طاری ہو جائے گی تو اللہ کا عرش یہ اللہ کے حضور عرض کرے گا، باری تعالیٰ یہ تیرے مقرب فرشتے تھے، تو نے ان پر موت طاری کر دی۔ اللہ فرمائے گا اسکت فقط کتبت الموت من کان تحت عرشی، خاموش ہو جاؤ، جو بھی میرے عرش کے نیچے ہے اس پر موت کو طاری ہونا ہے۔ حاضرین گرامی، قرآن حکیم کا آپ مطالعہ کریں۔ آج کل یہ کرونا وبا کی وجہ سے میں قرآن حکیم کی صورتوں کے خواص کا مطالعہ کرتا ہوں کہ صورتوں کی جو خصوصیات ہیں، 114 صورتیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں۔ تو آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں، یہ سورہ رحمان، اس کی جو خصوصیات میں سے نمایاں خصوصیت ہے وہ یہ کہ ایوری ڈے اگر کوئی بندہ 2 ٹائم اس کا تلاوت کیا کرے، 2 مرتبہ اس کی تلاوت کیا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے شوگر کے جو حملہ ہے اس سے محفوظ فرماتا ہے، اور اگر شوگر ختم نہیں ہوتی تو کم از کم کنٹرول میں ضرور رہتی ہے۔ آپ قرآن حکیم سورہ رحمان پڑھیں، یہ قرآن کا سورہ نمبر 55 ہے، 55، اس کی آیت نمبر 26 ہے۔ اللہ فرماتا ہے کل من علیہا فان، ہر ایک نے مرنا ہے، ہر ایک نے مرنا ہے، ہر ایک نے فنا ہو جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، سورہ قاف، سورت نمبر 50، آیت نمبر 18، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان تیری زبان کا بول لکھا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے کتنی، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کوئی کسی اخبار کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان تیری زبان کا بول لکھا جا رہا ہے، تیرے ہاتھ کی حرکت لکھی جا رہی ہے، تیرے ایک ایک عمل پر دفتر تیار کیا جا رہا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سورہ انبیاء، سورت نمبر 21، آیت نمبر 1، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ تمہارا حساب قریب آن پہنچا ہے اور تم غفلت میں ڈوبے ہوئے ہو۔ یعنی اللہ پاک نے جس نے ہمارا حساب لینا ہے وہ اعلان کر رہا ہے تمہارا حساب قریب آن پہنچا اور تم غفلت میں ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا سورہ مومنون، سورت نمبر 23، آیت نمبر 114، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، لوگو تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، لوٹ کر تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ تو ہر ایک نے اللہ کے حضور جانا ہے، جو بھی آدمی ہے، کوئی نیکوکار ہے، کوئی گناہ گار ہے، کوئی امیر کبیر ہے، کوئی انتہائی سفید پوش ہے، اسے بلا اثر دنیا کا سٹیج چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ پس یہ باید کرد ہمیں کرنا کیا چاہیے اس دنیا میں، ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تو ہماری پیشانی حسن الوہیت کے آگے، اللہ کے حسن کے آگے جھکنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی، آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کسی کے ہاں ایک ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں تو آپ کی گردن جھک جاتی ہے، زیر بار احسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اپنی 20 نعمتوں کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ واقعہ، سورت نمبر 56، 56،
اس کی آیت نمبر 62 سے لے کر 72 تک ایک ہی مضمون ہے۔ اللہ نے فرمایا مثلا آپ پانی پیتے ہیں، ابھی میں نے پانی پیا ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون، پانی پر غور کرو جسے تم پیتے ہو۔ یہ تو دستیاب نعمت ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون، پانی کو دیکھ لیا کرو جسے تم پیتے ہو۔ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، پانی تم نے اتارا ہے یا ہم نے اتارا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے پانی تم نے اتارا ہے یا ہم نے اتارا ہے؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اجاج لنگوسٹک سائنس کو انوالو کریں، ڈکشنری میننگز کو اٹھائیں تو اجاج کہتے ہیں عربی میں آگ کے شعلے کو۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہم اس پانی کے قطرے کو آگ کا شعلہ بنا دیتے، تم اپنے لبوں کے قریب لے جاتے، تمہارے لب جل کر خاکستر ہو جاتے۔ فرمایا جس رب نے پانی جیسی نعمت تمہیں عطا کی ہے، کبھی بتاؤ تم نے بھی اپنی پیشانی اس کی بارگاہ میں جھکائی ہے؟ پھر قرآن حکیم میں اللہ پاک فرماتا ہے مثلاً دیہاتوں میں لوگ کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، کوئی گندم کا دانہ اٹھایا، زمین میں چلے گئے، زمین کی سختی کو چیرا، اس میں گندم کا دانہ رکھا۔ اللہ فرماتا ہے افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ علامہ کہتے ہیں پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ اس مٹی کے اندھیرے میں اس بیج کو کس نے پالا ہے؟ کھانے کے لیے اناج کس نے پیدا کیا ہے؟ اس دانے سے گوپل کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ فرماتا ہے جس رب نے زمین کی سختی سے تمہارے لیے اناج پیدا کیا ہے، بتاؤ تو کبھی تم بھی اس کے حضور اپنی پیشانی کو جھکاتے ہو؟ پھر آپ قرآن حکیم مثلا یہ گھر ہے، گھر اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں، اللہ فرماتا ہے سورہ نحل، یہ قرآن کا سورہ نمبر 16 ہے، چیپٹر 16، سورت نمبر 16، اس کی آیت نمبر 82 ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اپنے گھروں پر غور کر لیا کرو، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بِيُوتِكُمْ سَكَنًا، تمہارے گھروں کو تم نے 1 کروڑ روپیہ لگایا، 2 کروڑ روپے لگائے، اور تم اترا رہے ہو، فخر کر رہے ہو، ناز کر رہے ہو کہ ہم نے مکان بنایا۔ اللہ فرماتا ہے مکان تو تم نے بنایا ہے، لیکن اگر اس مکان کے اندر ہم درندوں کو، سانپوں کو، بلاؤں کو اور ازدہا کو جانے سے نہ روکتے تو تم تو ایک لمحہ کے لیے اس گھر میں ٹھہر نہیں سکتے تھے۔ گھر تم نے بنایا ہے، لیکن تمہارے گھر کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہم نے بنایا ہے۔ پھر قرآن حکیم میں اللہ پاک فرماتا ہے دیہاتوں میں لوگ گھروں میں بھینس رکھتے ہیں، بکری رکھتے ہیں، گائے رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ نحل سورت نمبر 16 آیت نمبر 66 ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ لوگو جانوروں پر غور کر لیا کرو جن کا تم دودھ پیتے ہو، یہ دودھ کہاں سے آتا ہے؟ گوبر اور خون کے درمیان سے آتا ہے۔ فرمایا دیکھو تو صحیح ہماری حکمتوں کو کہ نہ اس میں گوبر کی سمیل ہے، نہ اس میں خون کی رنگت ہے۔ تو جس رب نے جانور کے تھنوں سے تمہارے لیے شفاف دودھ کی نعمت عطا کی ہے، کبھی تم نے بھی صاف و شفاف ہو کر اس کی بارگاہ میں پیشانی کو جھکایا ہے؟ پھر آپ قرآن حکیم پڑھیں، مثلا ایک آدمی اس دنیا میں تنہا ہے تو اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں ہے۔ آپ قرآن حکیم پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور یہ قرآن کا مضمون ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ فرقان سورت نمبر 25 آیت نمبر 54 هو الذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وسحرا۔ اللہ فرماتا ہے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہارا سلسلہ نسب بنایا، پھر تمہارے سسرال پیدا کیے تاکہ تم تنہائی فیل نہ کرو، تم اپنے آپ کو اجنبیت محسوس نہ کرو۔ پھر قرآن حکیم میں اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا۔ ہماری سوسائٹی میں کیا کرتے ہیں لوگ؟ یہ ان پڑھ پیروں کی کرامتیں بیان کرتے ہیں اور لوگ جھوم جاتے ہیں، وہ اللہ کا کلام پڑھا کرو۔ میں سب سے بڑے آستانے کا خطیب ہوں، میں اپنی ایمانی قوت کو جمع کر کے کہتا ہوں ان جاہلوں کی کرامتیں نہ بیان کیا کرو۔ اولیاء وہی ہیں جو مزارات میں،
باقی سب ان کی پینشن کھانے والے لوگ ہیں. تو قرآن حکیم میں اللہ پاک نے اپنی شانیں بیان کی ہیں، اپنی نعمتیں بیان کی ہیں، اور جب بھی ذکر کریں اللہ کا، اس کے پیارے محبوب کا، اس کے اصحاب کا، آقا کریم کی ازواج کا، حضور کی فیملی کا، پھر اولیاء اعظام کا. اولیاء اعظام کون ہیں؟ اقبال کہتا ہے قم باذن اللہ، جو کہہ سکتے تھے رخصت ہوئے خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن. جو قم باذن اللہ کہہ سکتے تھے وہ مزارات کے اندر ہیں، وہ دمڑی والی سرکار ہے، وہ حضور میاں صاحب ہیں، وہ سرکار بغداد سیدنا غوث العظم ہیں، حضور سیدنا داتا گنج بخش علی الحجویری رضی اللہ عنہ ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا آپ قرآن حکیم میں اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ان کا مطالعہ کریں. سورہ بلد، یہ قرآن کا سورہ نمبر 90 ہے، 90 آیت نمبر 10، 11، 12 میں یہ مضمون ہے. اللہ فرماتا ہے الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. اللہ نے کہا کیا ہم نے آپ کے لیے دو آنکھیں پیدا نہیں کی؟ وہ خالق ہے، وہ چاہتا تو ایک آنکھ پیدا کر دیتا. فرمایا انسان تیری خوبصورتی کے لیے ہم نے تجھے دو آنکھیں دی، تیری ایک زبان پیدا کی، تیرے دو ہونٹ رکھے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو کس نے رہنمائی کی کہ تو نے فلاں جگہ سے جا کر دودھ پینا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بچہ پہلے دن جب ماں کے آنگن میں آتا ہے اس کو ہم نے رہنمائی کی کہ اس مقام سے تو نے اپنی خوراک لینی ہے. اس سے بھی بڑھ کر آپ اللہ کی نعمتیں دیکھیے. انسان جب ایک مخصوص پروسیس کے ساتھ یہ جو ماں کے پیٹ کے اندر ایک مخصوص ایام تک رہتا ہے تو حضور نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے اے بندے جعلت لک متکئا فی بطن امک، میں نے تیرے لیے تیری ماں کے پیٹ کے اندر تکیہ رکھا. وعلمتک الجلوس فی بطن امک، اور میں نے تجھے ماں کے پیٹ کے اندر بیٹھنے کا سلیقہ دکھایا. فرمایا جس رب نے ماں کے پیٹ کے اندر تیرے عزت و پروٹوکول کا یہ اہتمام کیا، کبھی تو بھی اس کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا لیا کر. محترم سامعین، ہم سب نے دنیا سے چلے جانا ہے. کامیاب وہی ہوگا جس کی پیشانی اللہ کے حضور جھکی رہے گی، جو اچھے اعمال لے کر اللہ کے حضور جائے گا. آؤ میں بھی آپ بھی سب کوشش کریں کہ دنیا کا سٹیج بڑا مختصر ہے، اپنی قبر کے لیے، اپنی آخرت کے لیے تیاری کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی نسبت جو ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پختہ کریں، کیونکہ عمل بھی وہی معتبر ہوگا جس کی بنیاد میں حضور کی محبت اور عشق کا پانی ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فکر آخرت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہارون صاحب کے ماموں مرحوم جناب شوکت علی صاحب ان کی بخشش و مغفرت فرمائے. اور ایک بات اور بڑی توجہ سے سن لیجئے کہ ایصال ثواب صرف کسی گیدرنگ کا نام نہیں ہے، فیملیوں کے اکٹھ کا نام نہیں ہے، اس کی اصل قرآن و حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے والدین کے لیے، مرحومین کے لیے دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کا رزق منقطع کر دیتا ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اولاد کے ذمے 4 چیزیں باقی رہتی ہیں، والدین دنیا سے چلے جائیں. ایک الصلاۃ علیہما، ان پر نماز جنازہ پڑھنا. دوسرا والاستغفار لہما، ان کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کرنا. تیسرا بر الاصدقاء، باپ کے دوستوں سے اچھا تعلق رکھنا، ماں کی سہیلیوں سے اچھا تعلق رکھنا. اور چوتھا انجاز الوعد، وعدوں کو پورا کرنا. اللہ تبارک و تعالی ہارون صاحب کے ماموں جناب شوکت علی صاحب کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو روشن، ٹھنڈا اور منور فرمائے، اور ہم سب کی دعا ان کے حق میں قبول فرمائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم محترم شوکت علی صاحب کے گرو کے سال ثواب کے لیے 11 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت ہوئی اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں مرتبہ دیگر کلمات طیبات پڑھے گئے اور شوکت علی صاحب اور ان کے والدین کے سال ثواب کے لیے مسجد کے لیے 20,000 روپیہ عطیہ بھی کیا گیا. اللہ تعالیٰ اسے قبول و منظور فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم ربنا اهدنا الصراط المستقيم. اللهم ربنا نبّر قبور المسلمين بحرمة طه وياسين. اللهم اغفره وارحمه واجعل قبره روضة من رياض الجنة وارزقه شفاعة رسول الله في القبر وفي الحشر فإنك خير الرازقين. اللهم ربنا زين قبره واشرح قبره وحي قبره وزين قبره بحرمة النبي صلی اللہ علیہ وسلم. بارہ تقریباً 11 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت ہوئی اور سینکڑوں مرتبہ دیگر اوراد و وظائف پڑھے گئے. تیرے گھر کی خدمت کی گئی. آل خانہ نے بڑی محبت سے اس محفل کا اہتمام کیا جس میں قاری صاحبان نے تلاوت کلام اور ابھی قاری صاحب نے ختم شریف تلاوت کیا. ناچیز نے بیان کیا. آل خانہ نے تبرک کا اہتمام کیا. سب کا ثواب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول فرما. تیرے محبوب کریم کی خدمت میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. قبول فرما. تیرے محبوب کے پیارے والدین کریمین طیبین شریفین کے حضور ناز میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. قبول فرما. تیرے محبوب کے اصحاب و ازواج و بنات و اولاد کی خدمت میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. قبول فرما. بالخصوص اولیاء امت میں سے سرکار بغداد سیدنا غوث الاعظم تاجدار کشمیر حضرت دمڑی والی سرکار، رومی اثر حضرت میاں محمد بخش علیہ رحمہ، تاجدار گلہار شریف علیہ رحمہ، حضرت پیر سید نیک عالم شاہ صاحب علیہ رحمہ، مشائخ سموار شریف، سب کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. اپنے ان ولیوں کے صدقہ سے جملہ کلام کا ثواب، اہتمام کا ثواب، محفل کا ثواب، تلاوت کا ثواب محترم شوکت علی صاحب مرحوم کی روح کو پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. ان کی قبر کو حد نگاہ تک وسعتیں عطا فرما. ان کی قبر کو روشن منور فرما. قبر کی منزلیں آسان فرما. نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرما. قبر میں آقا کریم کی زیارت انہیں عطا فرما. آقا کریم کے جلووں کے صدقہ سے ان کی قبر کے اندھیرے دور فرما. قبر میں انہیں جنت کا سکون، جنت کا چین اور آرام عطا فرما. جتنی دعائیں کی جا رہی ہیں، آئندہ کی جائیں گی، سب دعاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرما. شوکت صاحب کے والدین مرحومین کی بھی بخشش و مغفرت فرما. اور جتنے بھی سوگوار فیملی ہے، ان کے برادران، متعلقین، ہارون صاحب، سب کو باری تعالیٰ صبر عطا فرما. ہم سب کی دنیا بہتر فرما، قبر بہتر فرما، آخرت بہتر فرما. باری تعالیٰ یہ جو کرونا کی وبا ہے، اس سے مسلمان، غیر مسلمان، جتنے بھی لوگ جہاں دنیا بھر میں اس بیماری کا شکار ہے،
مولا جو تجھے ماننے والے، جو تیرا اقرار کرنے والے ہیں، تیرے ہی بندے، اپنے فضل سے ہر ایک کو اس بیماری سے محفوظ فرما۔ اور ہم سب دعا کرتے ہیں تمام اہل مجلس کی خیر فرما، بزرگوں کی خیر فرما، نوجوانوں کی خیر فرما، بچوں کی خیر فرما۔ دربار شریف کے قاری صاحب اور یہ قاری صاحبان نے جس محبت سے قرآن حکیم کی تلاوت کی ہے، اس کی آوازوں میں اور سوز پیدا فرما، مسلک کے حق اہل سنت کو فروغ عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ تک روزہ محبوب تیرے دا جاوے جان تو خالی ہوئے نصیب نبی دا کلمہ ہو۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔